ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کو پہچاننے والے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ماننے والے۔ تقوی والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے۔ تقوی والے کون ہیں؟ نماز قائم کرنے والے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اپنی روزی سے خرچ کرتے ہیں۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو کل روز جزا کے دن پر یقین رکھتے ہوئے ان کو اس بات کا یقین ہے کہ کل ان کو انعام بھی ملے گا۔ اگر کچھ غلط ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت سے ان کو بخشے گی، اور جو اللہ کے نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے سزا اور جزا کا انتظام بھی ہے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ متقی لوگ کون ہیں؟ ہدایت والے کون ہیں؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اطمینان کا نام ہے۔ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے پر، حکموں پر چلنے کا نام ہے۔ ہدایت اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو پہچاننے کا نام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اطمینان نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کی روح اتنی ہی تڑپ رہی ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے۔ جن جن لوگوں کی زندگیوں میں بے چینی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے ہیں۔ وہ لوگ سبحانہ و تعالی سے دور ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اطمینان رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے اطمینان ڈال دیا ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ یقین رکھنے والے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ بس اتنی سی بات اگر سمجھ آ جائے تو دنیا کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آج انسان دنیا میں اپنا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پیسہ بناتا ہے کہ جو اس کی آگے گزرنے والی زندگی ہے وہ پرسکون گزرے۔ دولت بناتا ہے کہ اگلی زندگی پرسکون گزرے، اس میں آسائش ملے۔ ہاں، دنیا کی زندگی تک تو ٹھیک ہے، کیا دنیا کے جانے کے بعد کی آسائش کی طرف وہ نظر دوڑاتا ہے یا نہیں دوڑاتا؟ اور جو شخص دنیا کے بعد کی زندگی کی طرف نظر نہیں دوڑاتا، وہ شخص آپ کو اس دنیا میں بے چین ملے گا۔ ایسے نظر آئے گا کہ چہرے سے، کپڑوں سے، اٹھنے بیٹھنے سے تو آپ کو لگے گا کہ کیا بات ہے، لیکن جب اس کے پاس بیٹھ کے آپ اس کی وہ کہانی سنیں گے تو وہ روئے گا، وہ بے چین ہوگا، اس کا دل ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہوگا، وہ کسی نہ کسی پاگل پن میں الجھا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات کا یہ وعدہ ہے کہ جب لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس دنیا میں ایسے مشغول کر دیتا ہے، ایسے مصروف کر دیتا ہے
کہ ان کے پاس اپنی زندگی کے لیے بھی وقت نہیں رہتا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کو دل تو کرتا ہے، مگر اس کا آغاز کہاں سے کریں؟ انوار و تجلیات کا وہ مہینہ آنے والا ہے، انوار و تجلیات کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل فرمایا۔ وہ مہینہ میں جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ اپنی ترتیب بنا لیں، اس سے پہلے آپ اپنا طریقہ کار بنا لیں۔ آغاز بس ایک دن سے ہوگا۔ کیسے؟ کہ جس دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اور پھر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کے لیے مشغول ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کس طرح سے؟ آسان سمجھ لیجئے کہ آپ نے صرف اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی، آپ نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ یہی اللہ کے حکم ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جیسے رمضان المبارک آنے والا ہے، اس میں کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور رمضان المبارک میں اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیں۔ انشاءاللہ یہ دل اطمینان پکڑ لے گا۔ یہ جب دل اطمینان پکڑ لے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دوستی اللہ سے ہو گئی ہے۔ اور جس دن یہ دل تمہارا اطمینان پکڑ لے، تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے کوشش کرو، کوشش سے کسی نے نہیں روکا، لیکن دل میں اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ ہے بھی نہیں اور مر رہے ہو، اور سب کچھ ہے پھر بھی مر رہے ہو۔